دوستو میرا نام ہے حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہول جنرل انفارمیشن۔ دوستو آج ہم دو ایسے بھائیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ آدم خور تھے اور 100 سے زیادہ لوگوں کو اپنا ڈنر بنا چکے تھے۔ تو لیٹس بگین۔ سبسکرائب کریں ہول جنرل انفارمیشن کو انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو اسلام آباد سے 300 کلومیٹرز کے فاصلے پہ دریا خان ایک ٹاؤن موجود ہے۔ 2011 میں اس ٹاؤن میں ایک گھر تھا۔ ایک دن اس گھر سے اچانک بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ یہ بدبو اتنی خطرناک تھی کہ لوگوں نے پولیس کو کال کر کے بلایا۔ پولیس جب پہنچی اور گھر کے اندر جھانکا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ دوستو انہیں گھر کے اندر سے ایک کھوپڑی ملی، لیکن یہ کھوپڑی کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک کتے کی تھی۔ اس گھر کے اندر ایک روم سے بہت تیز بدبو آ رہی تھی۔ پولیس جب اس کمرے میں داخل ہوئی، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، جب پولیس نے اندر جھانکا تو کمرے میں سے انسانی گوشت کے ٹکڑے ملے۔ یہاں پہ ایک دیگ بھی تھی جس کے اندر انسانی گوشت پک رہا تھا۔ وہاں کی پولیس کو کچھ چوٹیاں نظر آئی جو کہ بیڈ کے نیچے جا رہی تھی۔ بیڈ کے نیچے جب دیکھا تو ایک عورت کی ڈیڈ باڈی ملی جو کہ بہت ہی خراب حالت میں تھی۔ اس گھر کے اندر سے کچھ خطرناک چیزیں بھی ملی۔ اس گھر کے اندر دو بھائی رہتے تھے جن کا نام عارف اور فرمان تھا۔ پولیس نے ان دونوں کو فوراً اریسٹ کر دیا۔ انویسٹیگیشن سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بھائی یہاں اپنے باپ اور بہن کے ساتھ رہتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو جب پولیس نے اریسٹ کیا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ انہوں نے جس عورت کی لاش کو چولہے پہ چڑھایا تھا اس کا نام سائرہ تھا اور یہ عورت کینسر کی وجہ سے مر گئی تھی اور اس کو دفن کر دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی اگلی صبح اس کی قبر دیکھی گئی تو یہ وہاں سے موجود نہیں تھی۔ سائرہ کی لاش کو ان دونوں بھائیوں نے قبر سے نکال کر لے گئے تھے۔ جب گاؤں سے انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ اس گاؤں میں 2 سال کے اندر اس قبرستان سے 110 سے زیادہ لاشیں غائب ہو چکی تھی۔ اس قبرستان کا جو رکھوالا تھا اس کا نام تھا غلام حسین۔ جب پولیس نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ان دونوں بھائیوں کو کئی مرتبہ اس قبرستان میں دیکھا ہے۔ ان دو بھائیوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ستمبر 2010 میں پہلی لاش قبر سے نکالی جو کہ ایک بچے کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 100 سے زیادہ لاشوں کو نکالا قبر سے۔ یہ دونوں بھائی ان لاشوں کو جمع کرتے اور آرام سے کھاتے۔ انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ انہوں نے ایک ہمسائے پہ کالا جادو شروع کیا، تب سے ان بدبختوں نے انسانی گوشت کھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ دونوں بھائی انسانوں کے ساتھ ساتھ کتوں کو بھی کھاتے۔ یہ دونوں بھائی شادی شدہ تھے لیکن ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان بھائیوں کو نشے کی لت بھی لگی تھی۔ ہمارے ملک کو چاہیے کہ جو نشاور لوگ ہیں ان کا علاج کرے، نہ کہ ان کو بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ ایسے لوگ اپنی جان کے سمیت دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ 2010 میں پاکستان میں آدم خوری کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کو بس صرف 2 سال کی سزا ہوئی اور جیل سے رہا ہوتے ہی ان دونوں بھائیوں نے دوبارہ گندگی شروع کر دی۔ 2014 میں ایک بار پھر گاؤں کے لوگوں نے شکایت کی جس کی وجہ سے پولیس نے چھاپا مارا، جس میں پولیس کو ان کے گھر سے ایک بچے کی لاش ملی جس کو یہ پکا رہے تھے، لیکن اس بار گرفتاری پہ انہیں عدالت نے 12 سال کی سزا سنائی تھی۔ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں تھا کیونکہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا تھا۔ یہ دونوں بھائی سچ میں بہت ہی بدبخت بھائی تھے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔